نحمده ونصلي على رسوله الكريم. میرے محترم بزرگوں اور واجب الاحترام دوست، اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات جو کچھ ہے تنہا اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے وجود عنایت کرنا ہے، اور دنیا کے اندر جو حالات آ رہے ہیں، چاہے ایک آدمی کے متعلق ہو، ایک خاندان کے متعلق ہو، ایک شہر کے متعلق ہو، ایک ملک کے متعلق ہو، یا پورے عالم کے اعتبار سے، یہ حالات اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے لاتے ہیں، اور حالات کی بنیاد ملک، مال، چیزیں، نقشے، یہ نہیں، یہ حالات کی بنیاد ہے۔ اگر حالات کی بنیاد ملک و مال ہوتا، فرعون کے پاس کتنی بڑی حکومت تھی، فرعون کے پاس کئی لاکھ کی فوج تھی، کئی لاکھ۔ اللہ پاک نے کیسا ذلیل کر کے دکھایا، کوئی غیر مسلم اپنے کسی بچے کا نام فرعون رکھنا پسند نہیں، ایسا ذلیل کر اللہ پاک۔ اگر غصے میں کوئی آدمی دوسرے بھائی سے کہہ دے، بڑا فرعون بنا پھرتا ہے، اس کو غصہ آ جائے، مجھ کو گالی دے، فرعون بنا دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس رہنے کے لیے پکا مکان نہیں تھا، کھانے پینے کے نقشے زیادہ نہیں تھے، سونے ہیرے جواہرات کے خزانے ان کے پاس تھے، خالی ہاتھ تھے، خالی۔ عزت کس کو ملی؟ جو خالی ہاتھ تھا، اور جس کے پاس خزانے تھے آج تک ذلیل ہوتا تھا۔ مصر کے اندر ایک جگہ ہے احرام مصر، فرعون کی لاش اب تک وہاں رکھی، اللہ پاک نے عبرت کی۔ پتہ نہیں کیا زمانے کے لوگوں نے ایسا مسالہ لگایا کہ وہ لاش جو ہے بالکل محفوظ ہے۔ اسی طرح سے کامیابی، ناکامی، حالات کا بننا اور بگڑنا، صحت اور بیماری، جتنی چیزیں، ان سب کا تعلق تنہا ایک اللہ رب العزت کی ذات سے۔ اور یہ بات ہمارے آپ کے سامنے جس زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام
تشریف لاتے تھے، کائنات کے نقشوں کے اعتبار سے ان کے پاس چیزیں تھیں، لیکن جس امت نے اپنی نبی کی بات کو مانا، اللہ پاک نے چمکا کے دکھا دی، اور سارے کائنات کے نقش قریب ہوتے ہوئے احکامات کے خلاف چلے، اللہ پاک نے ان کو محروم کر کے دکھا دی، محروم کر تو بس بزرگوں دوست مختصر سی بات کرنی، اللہ پاک نے انسان کا مقصد دنیا میں آنے کا طے فرما دیا۔ کس نے طے فرمایا؟ اور وہ قادر مطلق ہے، زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ میں سے بس جب تک یہ امت من حیث الامت اپنے مقصد پر قائم رہے، یعنی دنیا میں اپنی ذات کے اعتبار سے عمل کرتے ہوئے دوسرے انسانوں کو اللہ کے احکامات پہ چلنے کے لیے ترغیب دیتے رہے، کوشش کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، اللہ پاک نے کام کرنے والوں کو، محنت کرنے والوں کو چمکا کے دکھایا اور کائنات کے نقشوں کو ذلیل کر کے قدموں میں لا کے۔ ایک وقت تھا واقع خود حضور اکرم علیہ السلام گھر پہ گئے، اس نے چھوٹا سا جانور ذبح کیا، کھانا پکا۔ حضور اکرم علیہ السلام آپ کی چہیتی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار، جنت کی عورتوں کی ایک چھوٹے سے روٹی کے ٹکڑے پہ گوشت کا ٹکڑا رکھا، اور کیا فرما رہے؟ جاؤ اس کو فاطمہ کو دے دو رضی اللہ عنہ۔ 3 دن سے بھی اس نے کچھ نہیں کھایا۔ آپ کی صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار 3 دن سے بس میرے بزرگوں دوستوں، ایک وقت ایسا بھی آیا مسجد نبوی مال غنیمت سے بھر گئے۔ مال غنیمت کیا تھا؟ مال غنیمت کیا تھا؟ سونا، چاندی، ہیرے جواہرات۔ اصحاب رسول علیہ السلام تو رونے لگے کہ یا اللہ، کہیں ہماری قربانی کا نتیجہ دنیا میں تو نہیں مل گیا، ہم تو آخرت کے طلبگار، ہم تو بس بھائی اس کو گیر میں بٹھا لیں، گیرا باندھ طے کریں، عزم کریں۔ دعوت کے کام کو ہم نے اپنا مقصد حیات بنانا ہے، جو اوپر سے کیا شدہ قرآن شریف کی آیتیں ہیں، تم بیٹی امت ہو، اس سے ٹھیک وغیرہ وغیرہ۔ اللہ پاک نے ہمارا مقصد کا تعین کرے،
بس میرے بزرگ دوست، تنہا ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کو مقصد بنائیں، لیکن کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں، مشورے کے ساتھ کرتے ہیں۔ تمہارا مشورہ تمہاری مسجد کا امیر ہے، مساجد کے امیروں کا مشورہ ہمارا مرکز ہے، شہروں کے امیروں کا مرکز رائے گڑھ۔ بھائی عبدالوہاب صاحب نے فرمایا جب تم مشورے کے مطابق کوئی قدم اٹھاؤ گے اللہ پاک تمہاری الٹی کو بھی سیدھا کر دے۔ تو بس بھائی اللہ کی قدرت وہی ہے، صفات وہی، ہم وہ بن جائیں جس کے اوپر رکھ کے اللہ پاک کا فیصلہ آتا ہے۔ یقین کریں اللہ کی بات کو مان لو، جنت مل جائے گی۔ خالی یہ کہنا صحیح نہیں ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر دو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ خالی یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ صحیح چیز کیا ہے؟ اللہ کے احکامات کو حضور اکرم علیہ السلام کے طریقے سے پورا کرنے والے بن جاؤ۔ یقینی طور پہ دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ قرآن شریف کے اندر ایک سورہ نور ہے، سورہ اس کے شروع میں کیا الفاظ آتے جس کے معنی میرے ذہن میں ہے۔ وعدہ کرتا ہے اللہ پاک۔ کون وعدہ کر رہا ہے؟ قادر مطلق، فاعل حقیقی، جس وقت جو چاہے کر دے اس کے اختیار میں ہے۔ وعدہ کرتا ہے اللہ پاک ان لوگوں سے جو ایمان لائے، بس کافی ہے۔ وعدہ کرتا ہے اللہ پاک ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور زندگی صحیح ترتیب سے گزاری۔ کائنات کے نقشوں کو تمہارے تابع کر دوں گا۔ اصحاب رسول کے علیہ السلام کے کتنے واقعات ہیں، مردوں کو زندہ کرایا دعا کے اوپر، بہت سارے واقعات۔ بس بھائی دعوت کے کام کو مقصد ضرور بنائیں، لیکن اس کا اہتمام کر لیں کہ ہم نے مشورے کے ساتھ چلنا۔ مشورے کے ساتھ چلو گے اللہ پاک خیر ہی خیر فرمائے گا۔ ایک بات اور میں عرض کر رہا ہوں، کتنی قربانی دے گی، کئی سفر ملکوں کے کر لیے، سال کا، 7 مہینے کا، 3 مہینے، کتنی قربانی دی۔ ان سب قربانیوں کے باوجود میرے دل میں کیا ہے؟ یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکا، یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکا، بس تو مجھے دنیا آخرت کے عذابوں سے محفوظ کر دے۔ عمر فاروق آپ علیہ السلام نے جنت کی خوشخبری دی تھی۔ فاروق
اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت تھی، اور جب انتقال کا وقت آیا اپنے بیٹے سے کیا کہہ رہے کہ بیٹا میرا سر ہٹا کے یہاں سے ریت کے اوپر رکھ، اور کیا کہہ رہے یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا، جہنم کی، بس کرتے رہیں ڈرتے رہیں کہ کچھ نہیں، اپنے دل کے اندر اپنی کوئی حیثیت قائم نہ ہونے میں۔ میں بڑی اچھی تقریر کرتا ہوں، بڑا اچھا واز کرتا ہوں، کئی ملکوں میں سفر ہو چکے میرے، جب دل میں یہ خیال آئے گا اللہ پاک کام سے خدا نہ خاصا محروم کر، ڈرتے رہیں کرتے رہیں، سب کچھ قربان کرنے کے بعد یا اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، بس تو نجات عنایت کر۔ انشاءاللہ بھی بیان اور ہوگا، اللہ پاک عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آؤ بھائی بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ بس میرے بزرگ دوستو، آپ حضرات کے یہاں آنا اور حضرات ہمارے بزرگوں کی بات کرنا، یہ ہمیں آگے بڑھانے کے لیے، ہم کو یاد دہانی کے لیے۔ صحابہ آپس میں بیٹھتے تھے کہ آؤ یاد دہانی کرا لو، یعنی ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی رہا نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کتنے لوگ چلے گئے اور روز جا رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی چلے جائیں گے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یا عبادی خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے میرے بندے میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے تو کھیل کود میں نہ لگ۔ ہمارا صبح سے شام تک وقت کس میں لگ رہا ہے؟ یا عبادی خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے میرے بندے میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے تو کھیل کود میں۔ اللہ پاک نے یہ بات بتانے کے لیے 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہ بات سمجھانے کے لیے، یہ بات بتانے کے لیے کہ ہم اللہ پاک نے ہم کو بیکار پیدا نہیں کیا، ہمیں کھیل کود میں نہیں لگنا، ہمیں اللہ نے کام عطا فرمایا، ہمیں نبیوں والا کام لیا۔ آپ سوچو جناب محمد رسول اللہ والا کام، میں اور آپ گناہ گار خطا وار ہیں، اللہ نے ہم کو ایسا کام عطا فرمایا۔
یا عبادی خلقتک لعبادتی فلا تلعب، اے میرے بندے میں نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں تو اللہ کے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کھیل کود میں نہ لگ۔ ہمارے گھر میں بچے کھیلتے ہیں کودتے ہیں اور اس کے بعد گڈے گڑیوں کا کھیل بناتے ہیں کودتے ہیں، پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہماری زندگی کیا اسی کے لیے ہے کہ شادی بیاہ کرنا اور جناب عالی کاروبار کرنا، ملازمت کرنا، اس کے بعد پھر آگے روانہ ہو جانا، کہ ہم کو اسی لیے بھیجا ہے۔ ہمیں اللہ نے کام عطا فرمایا ہے، سارے نبیوں کے سردار والا کام اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ہم اس پہ جتنا شکر کریں کم ہے۔ جیسے ابھی بھائی سلطان صاحب نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ میرے سر کو مٹی بھی رکھ دو، اگر یہ اللہ کے یہاں قبول ہو گیا تو پھر ہمیشہ کی کامیابی۔ اور خدا نہ خواستہ عمر جن کے بارے میں فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، مگر ڈر اور خوف اتنا تھا کہ میرا کیا ہوگا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر وہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا عمر تمہارا کیا حال ہوگا جب منکر نکیر قبر میں آئیں گے اور تم سے سوال جواب کریں گے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہوش حواس میں ہوں گا۔ ہاں تم ہوش حواس میں ہوگے، ہم سب ہوش حواس میں ہوں گے، اور منکر نکیر آئیں گے جن کے بال زمین پہ گھسٹ رہے ہوں گے، آنکھوں میں شعلے نکل رہے ہوں گے، ہاتھوں میں گرز ہوگا، اور ایسے ہوں گے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس چھڑی کو اللہ کے نبی نے ہلایا کہ ان کے ہاتھ میں گرز اتنا وزنی ہوگا کہ یعنی وہ گرز ماریں گے تو وہ انسان 70 ہاتھ زمین میں دس جائے گا، ایسا گرز ہوگا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں ہوش حواس میں ہوں گا۔ ہاں تم ہوش حواس میں ہوں گا۔ دیکھو پھر کہنے لگے تو میں تو پھر کوئی پرواہ نہیں، میں ان سے پوچھوں گا تم بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رب کون ہے؟ یہ محنت کی تھی، مشق کی تھی، پہچانتے تھے، ساری آخرت کی گھاٹیاں ان کے سامنے تھی، قبر آخرت حشر کھلا ہوا تھا، سب کچھ سامنے تھا۔ وہ کہہ رہے تھے ہمارے سامنے جنت کو لے آؤ، ہمارے سامنے جہنم کو لے آؤ، ہمارے ایمان میں فرق نہ پڑے۔ میرے بزرگوں دوستو ہمیں بھی سب کو جانا ہے، ہمیں یہاں رہنے نہیں ہیں، ہم سب تھوڑے وقت کے لیے آئے۔ آگے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَسَمْتُ لَكَ رِزْقِكَ فَلَا تَتَعَبْ، تمہاری روزی مقدر ہے پریشان نہ ہو۔ اللہ دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، کیسے دے رہے ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ چیچی کرتے ہیں، ماں جا کے بچوں کے منہ میں وہ چھوٹا چھوٹا دانہ ڈالتی ہے۔ وہ اللہ سب کو پال رہا ہے، اللہ پاک سب کو روزی دے رہا ہے۔ جو واقعہ آتا ہے سلیمان علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے اس کی اجازت دے دیں کہ میں ساری مخلوق کی ضیافت کروں۔ اللہ نے کہا تم نہیں کر سکتے۔ سلیمان علیہ السلام ایسے بادشاہ تھے جن کو اللہ نے ہوا پہ بھی حکومت، جنات پہ حکومت اور پرندوں پہ حکومت دی تھی۔ کہنے لگے یا اللہ مجھے اجازت دے، تو کھانا پکوایا اور جنات سے کھانا پکوایا، کھانے کو تازہ رکھوایا۔ ایک مچھلی سمندر سے نکلی اور جتنا کھانا پکایا تھا وہ سب ایک مچھلی نے کھا لیا۔ کہنے لگی میرا رب مجھے ایسے 2 لقمے روز دیتا ہے، آج تمہارے ہاتھ میں میری کھانا ہے تو میں بھوکی رہ گئی۔ اللہ وہ ہے جو سب کو دیتا ہے۔ بھائی ہم تو صبر نہیں، اللہ ہم کو دے رہا ہے، ہمارے بچوں کو دے رہا ہے، ہمارے گھر والوں کو دے رہا ہے، سب کو اللہ دے۔ سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، سب کو اللہ پال رہا ہے، پرندے کتنے ہیں، سب کو اللہ روزی دے رہا ہے۔ تو روزی جو ہے وَقَسَمْتُ لَكَ رِزْقِكَ فَلَا تَتَعَبْ، اے میرے بندے تیری روزی مقدر ہے پریشان نہ ہو۔ جیسے آتا ہے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت ان کو اپنی بیوی کو پیچھے چھوڑ دیا
اب خیال آیا کہ میری بیوی کا کیا ہوگا. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، اس پتھر پہ لاٹھی کو مارو. اب پتھر پہ لاٹھی کو مارا، اس میں ایک پتھر، پھر اس پہ ایک اور پتھر، 3 پتھروں کے اندر ایک کیڑا، اور اس کے منہ میں سبز پتا، اور اس کے قریب کان کیا تو اس کے منہ سے آواز آ رہی تھی سبحان من یرانی ویعرف مکانی. پاک ہے وہ ذات جو میرا مکان پہچانتی ہے اور مجھے روزی پہنچاتی ہے. 3 پتھروں میں اللہ روزی دیتا ہے. اللہ روزی دینے والے کیسے اللہ پاک پالنے والے ہیں، سب کو اللہ پالتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں تمہاری روزی مقدر ہے، پریشان نہ ہو. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں انک ان وجدتنی وجدت کل شیء. اگر تم نے مجھے پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا. اللہ ہمارے ہو گئے تو سب کچھ ہمارا ہو گیا. اللہ ہمارے ہو گئے تو پھر جو چاہے لے لو. جیسے محمود اور ایاز کا واقعہ آتا ہے. ایاز محمود کا غلام تھا. ایک دن محمود نے اپنے دربار میں اعلان کیا آج جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. اس نے سونے چاندی اور یہ ہیرے وغیرہ یہ پھیلا دیے، اور بادشاہ نے اعلان کیا آج جو جس پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی. اب جناب اس نے اعلان کیا تو لوگ بھاگے. کوئی سونے کی طرف بھاگا، کوئی ہیرے جواہرات کی طرف بھاگا، تو کوئی پتہ نہیں کسی سے بھاگا. ایاز جو تھا یہ بڑا سمجھدار تھا، یہ کھڑا رہا، اس نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا. محمود نے کہا ایاز تم نے کسی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھا کہ حضور جو آپ نے فرمایا ہے آپ وہ پورا کریں گے. ہاں میں نے کہا ہے. اس نے جا کے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا. اگر بادشاہ میرا ہو گیا تو اس کے خزانے سارے میرے ہو جائیں گے. تو میرے بزرگو دوستو اگر اللہ ہمارے ہو گئے تو سارے اللہ کے خزانے ہمارے ہو جائیں. یہ واقعات صحابہ کی زندگی میں موجود ہیں. انہوں نے اللہ کو ساتھ لیا اور سمندروں کے اوپر گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے گئے. اور جناب علی جیسے آتا ہے کہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں حضرت عمر کے دور میں آگ نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت تمیم داری کو بلایا. تمیم داری ادھر آؤ. اور فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ مدینے کے پہاڑوں سے آگ نکلے گی اور تمیم داری اس کو بجھائیں گے. جاؤ اس آگ کو بجھاؤ. اب میلوں پھیلی ہوئی آگ اور اکیلے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی اکیلے کہنے لگے امیر المومنین میں کیا، میری حیثیت کیا کہ میں نہیں جانتا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مدینے کے پہاڑوں سے آگ نکلے گی اور تمیم داری بجھائیں گے. جاؤ اس آگ کو بجھاؤ. اب تمیم داری گئے اور آگ کو ہاتھ سے دھکے دے رہے ہیں اور ہاتھ سے اس کو پیچھے کر رہے ہیں اور آگ ڈر رہی ہے. اور ان سے ڈرتے ڈرتے پیچھے ہوتے ہوتے اسی غار میں داخل کیا جس غار سے وہ آگ نکلی تھی. تو میرے بزرگو دوستو اسی غار میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں جو آج دیکھ رہا ہوں کہ یہ آگ کیسے داخل ہو گئی واپس. پھر تمیم داری اس غار میں خود بھی داخل ہو گئے. ایک صاحب تو یہ اللہ کو ساتھ دیا تو اللہ نے سب کچھ ان کے ساتھ کر دیا. تو اللہ کو ساتھ لینا ہے. اللہ ساتھ کیسے ہوں گے؟ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب کو ساتھ لے لو تم میرے محبوب بن جاؤ گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو ساتھ صحابہ نے لے لیا. اللہ کے محبوب بن گئے. پانی کے اوپر گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے گئے. اے علامہ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمندر سامنے اور پیچھے سمندر کے آگے دشمنوں کی فوج. اور انہوں نے کہا کشتیاں تو ہے نہیں. انہوں نے دعا پڑھی اور سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیے اور کہتے ہیں کہ گھوڑوں کے جناب علی پاؤں بس نیچے کے تلے ہوتے ان کے بھیگے، باقی پانی اوپر نہیں آیا.
اللہ نے ان کو ایسے جناب حفاظت سے نکال دیا اور وہ کافر کہنے لگے کہ دیو آمن دیو آ رہے ہیں، دیو جو پانی پہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں وہ دیو ان کو لگ رہے تھے کہ دیو آ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان کہیں وجدت کل شیء، اگر تم نے مجھے پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا۔ اللہ کیسے ملیں گے؟ اللہ اپنے مبارک ملا تو کہتے تم اللہ پاک نے ہم کو نبیوں والا کام، سارے نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ والا کام عطا فرمایا، اور صحابہ کی طرح آج بھی اللہ پاک وہی ہیں، ویسی مدد فرماتے ہیں جیسے صحابہ کے زمانے میں مدد فرمائی۔ بہت سی جماعتیں سال کے لیے چلتی ہیں، اللہ پاک کی مدد ہے، دیکھتی ہیں، یہ سال کی پیدل جماعتیں ملکوں میں اور یہاں بھی پھرتی ہیں، وہ اللہ کی مدد دیکھتی ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اگر تم نے مجھے پا لیا تو تم نے سب کچھ پا لیا۔ آگے اللہ پاک فرمائے وَإِنْ فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اگر تم نے مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ آج دنیا نے اللہ کو کھو دیا، حشر دیکھو کیا ہے، سارے دنیا میں انسانوں کا کیا ہو رہا ہے، خودکشیاں کر کے مر رہے ہیں، دنیا کے اندر بیچارے ایسی ذلیل زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا تو ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ تو اللہ پاک سے اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ وَإِنْ فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ کو ساتھ لینا۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور میں سب سے بہتر۔ تو میرے بزرگو دوستو، یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہم کو پیارے نبی والا کام عطا فرمایا۔ یہ جو فرما رہے ہیں یہ نکلنا، کام کے اندر جانا آنا، اللہ پاک تبدیلی لا رہے ہیں، اللہ آنکھوں سے تبدیلی دکھا رہے ہیں۔ جو جماعتیں ملکوں میں جاتی ہیں وہ آگے بتاتی ہیں علاقے کے علاقے اللہ پاک بدل رہے ہیں، اللہ پاک علاقوں کو بدل رہے ہیں۔ اور حدیث شریف کا مفہوم ہے من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام وبينه وبين نبينا درجة واحدة، اللہ کے راستے میں جو نکلے گا اور اس جذبے سے نکلے گا کہ اللہ کے راستے میں میری موت آ جائے، اس کے اور نبیوں کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اللہ کے نبی کے من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام وبينه وبين نبينا درجة واحدة، انبیاء اور ایک درجے کا فرق، عجیب ہے۔ تو اللہ نے ہم کو ایسا قرآن دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اللہ نے ہم کو دی، اس کو ہم سینے سے لگا لیں۔ جیسے حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کو سینے سے لگایا، اللہ نے خشک ساتھیوں میں دودھ بھر دیا اور ان کے گھر میں برکتیں آ گئیں اور ان کے بکریاں موٹی تازی ہو گئیں۔ عورتیں کہتی تھیں جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتے ہیں وہاں چرائے گا۔ تو مولانا پالن پوری صاحب رائیوڈ میں کہہ رہے تھے جیسے حلیمہ نے رسول اللہ کو سینے سے لگایا، آج تم بھی پیارے نبی کی زندگی کو سینے سے لگا لو، آپ کے کام کو سینے سے لگا لو، اللہ تمہارے گھر میں برکتیں بھر دے گا۔ میرے بزرگو دوستو، صحابہ کے گھروں میں کھانے کو بھی نہیں تھا۔ اس زمانے کی حکومتیں صحابہ پہ حکومت کرنا توہین سمجھتی تھی، گھٹیا لوگ تھے، مری ہوئی چیزوں کو اٹھانا، خون تک چاٹ لینا، اور جو بالکل ایسے اسلام سے پہلے صحابہ کی زندگی کیا تھی، 360 بت بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے اور بتوں سے بتوں کو پوجا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور وہ ایسے نبی جن کے والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا، جن کی والدہ بھی 6-7 سال کی عمر میں چلی گئی، اللہ نے ان ایسے نبی کو بھیجا اور ایسے لوگوں میں بھیجا جو بدترین کفر کے اندر تھے۔ کہتے ہیں ایسا کفر نہ پہلے کبھی ہوا نہ کبھی بعد میں ایسا ہوگا۔ ایسے کفر والے بچیوں کو زمین میں زندہ دفن کرتے تھے۔ ہماری جماعت گئی مکے، بھائی نور محمد تھے، بھائی نور محمد شاید لوگوں نے دیکھا ہوگا، کہنے لگے چلو میں تمہیں وہ قبرستان دکھاؤں
جہاں پہ وہ بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے، انہوں نے ہمیں قبرستان دکھایا۔ جب جدے سے مکے آتے ہیں تو پل کے نیچے الٹے ہاتھ پہ ایک قبرستان ہے، کہنے لگے یہ بچیوں کا قبرستان ہے، یہاں پہ بچیوں کو دفن کرتے تھے۔ یہ میرے بھائی، پھر اللہ پاک نے پیارے نبی علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے محنت فرمائی۔ دیکھو محنت اللہ کے نبی کی، آپ کی مبارک محنت کو دیکھ لو، بدترین کفر والوں میں محنت کر کے بہترین بنا دیا، صحابہ بنا دیا۔ ایسی مبارک محنت اللہ نے پیارے نبی علیہ السلام کو دی، سب کی شفقت، سب کی محبت، سب کے دل۔ یہودیوں کو اللہ نے ہدایت دی، عیسائیوں کو اللہ نے ہدایت دی، اور کفار مشرکوں کو اللہ پاک نے ہدایت دی، اللہ پاک نے ان کو ہدایت دی۔ تو ایسا مبارک دین اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں آدھی دنیا میں اسلام پھیل چکا تھا۔ ایسے نبی جس کو مکے کی زندگی، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ زمانے میں 3 حصے دنیا میں اسلام پھیل چکا تھا۔ آپ بتاؤ کیسے پھیلا یہ اسلام، کیسے دنیا میں چمکا؟ اللہ کے سارے بندے ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو بھیجا اور ایسی مبارک محنت عطا فرمائی۔ اب اس محنت کو لے کے دنیا میں جو پھرے گا، اللہ ان کی برکتوں سے ملکوں کو بدلیں گے۔ اللہ پاک آج دکھا رہے ہیں ملکوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو جو لے کے اللہ کے راستے میں 1 سال اور 7 مہینے کے لیے نکلے گا، اللہ پاک تبدیلیاں لائیں گے، تبدیلیاں دکھائیں گے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ پاک نے ہم کو ایسی نعمت عطا فرمائی۔ صحابہ کی زندگی، اسلام سے پہلے روم اور فارس والے ان پہ حکومت کرنا توہین سمجھتے تھے، گھٹیا لوگ تھے، ان سے بات کرنا کوئی آمدنی نہ کمائی۔ مگر اللہ پاک نے پھر ان صحابہ کو اللہ کے نبی کے ساتھی بنا دیا، اور پھر کبھی بھی مسلمان تعداد میں زیادہ نہیں ہوئے، اور کفار کی تعداد زیادہ ہوتی تھی۔ اللہ نے ان کی برکت سے فتح عطا فرما دی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، فلسطین میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے، انہوں نے کہا تم اپنے امیر کو بھیج دو، ان میں ہم خوبیاں دیکھیں گے، تمہارے امیر میں وہ خوبیاں ہوئیں جو ہماری کتابوں میں لکھی ہیں، تو بغیر لڑے تمہیں بیت المقدس کی چابی دے دیں گے۔ بغیر لڑے بیت المقدس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو اونٹ پہ بیٹھ کے گئے، اور غلام ان کے ساتھ تھا، باری باری اونٹ پہ غلام بیٹھتا تھا، اور کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھتے تھے۔ جب بیت المقدس فلسطین میں داخل ہو رہے تھے، اس وقت غلام کے اونٹ پہ بیٹھنے کی باری تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی پکڑ کے چل رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تمہارے امیر ہیں؟ ہاں یہ ہمارے امیر ہیں۔ اور جناب ان کی قمیض میں پیون لگے ہوئے تھے، حضرت عمر کے قمیض میں 13 پیون لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے بیت المقدس کی، انہوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہے ہم تم سے لڑ نہیں سکتے، بغیر لڑے بیت المقدس کی چابی دے دی۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ نے ایسی نعمت دے دی اور پھر بیت المقدس کی چابی دے دی، اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ تو یعنی مسلمان جہاں بھی گئے، صحابہ 7 دنوں کا مدینہ شریف میں قحط آیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطوط لکھے سب کو کہ مدینے میں قحط ہے، اور لوگ بغیر، یعنی لوگوں کے اوپر پریشانی ہے اور قحط ہے، اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، تم غلہ بھیجو۔ انہوں نے کہا امیر المومنین اتنا غلہ بھیجوں گا کہ پہلا اونٹ مدینے میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ حضرت عمر بن ناصر نے اتنا غلہ بھیجا، مگر غلہ بھیجا، مگر وہ یعنی وہ دور نہیں ہوا، تو حضرت ایک عرب نے بکری کاٹی، اور جناب بکری کاٹی تو بکری میں سے سوائے خون کے ہڈیوں کے کچھ نہ نکلا۔ اب اس عرب کے بدو کی آنکھ لگ گئی، تو اس کو اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی،
کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا میں تو تمہیں بڑا عقل مند سمجھتا تھا۔ یہ جناب اٹھا اور بھاگتا ہوا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا ہے۔ حضرت عمر دوڑتے ہوئے آئے، کہاں ہے وہ قاصد؟ اور وہ قاصد جو تھا وہ کہنے لگے کہ میں نے بکری کاٹی، سوائے ہڈیوں کے خون کے نہیں نکلا، اور میں نے کہا کہ رسول اللہ کا زمانہ برکت والا تھا اور اب جناب ہر طرف خوشحالی تھی، اب دیکھو کیا حال ہو گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کو جمع کیا، کیا عمر بدل گیا؟ کیا میں بدل گیا؟ سب کو جمع کر کے پوچھا کہ نہیں، آپ تو نہیں بدلے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے جو کچھ کہا تو پھر حضرت عمر نے جمع کیا، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے بدل گئے۔ تو ایک صحابی کو اللہ نے یہ بات کہلوائی، آپ نے مصر خط لکھا اور وہاں خط لکھا، مگر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، اللہ سے نہیں مانگا، اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے۔ اور پھر حضرت عمر سب کو لے کے گئے اور پھر بارش کے لیے دعا مانگی، تو کہتے ہیں بارش اللہ نے برسائی اور اتنی دی کہ وہ جب سارا قحط دور ہو گیا، سارا قحط اللہ نے ختم فرما دیا۔ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ نے دور فرما دیا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، یہ مبارک محنت اللہ نے دی ہے، حالات اللہ کے قبضے میں، اللہ پاک جیسے چاہتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو حضور کی زندگی دی، اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، یہ قرآن ہمارے ساتھ چلے گا۔ خوبصورت شکل میں قرآن سے پوچھیں گے تم کون ہو، یہ قرآن کہے گا میں ہی وہ قرآن ہوں جو جنت تک تمہارے ساتھ چلوں گا، اور جنت تک قرآن ساتھ لے جائے گا۔ تو قرآن پہ توجہ دینا، قرآن کو پڑھنا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام۔ کہتے ہیں کہ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ اور سورہ حدید جو پڑھتا ہے یہ جنت الفردوس کے رہنے والوں میں شمار ہوتا ہے۔ سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید۔ اور تبارک الذی الف لام میم شیدہ، اللہ کے نبی نے فرمایا تبارک الذی نے ایک شخص تبارک الذی پڑھتا تھا، اس سے بخشش کرائی، اللہ سے مغفرت کرائی۔ تو اللہ کے نبی جب تک تبارک الذی الف لام میم شیدہ نہیں پڑھتے تھے اس وقت تک سوتے نہیں تھے۔ تو اس کا اہتمام فرما لیں، الف لام میم شیدہ اور تبارک الذی کا اہتمام فرما لیں۔ اور ایک عجیب میں آپ کو بات سناؤں جو میں پہلے بھی سنائی ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کی نماز کے بعد جیسے امام سلام پھیرے وہ شخص سورہ فاتحہ اور قل اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس 7 دفعہ پڑھے گا، اللہ کے نبی علیہ فرمایا کہ اس کی جان مال اہل و عیال کی اگلے جمعے تک حفاظت ہوگی۔ ہمیں اعمال دیے ہیں، حفاظت کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا، سورہ فاتحہ اور قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس جو پڑھے گا اس کے جان مال اہل و عیال کی حفاظت ہوگی، اگلے جمعے تک اس کی حفاظت ہوگی۔ اور اعمال ہیں بھائی اللہ نے دیا ہے، سورہ یاسین صبح پڑھیں گے سارے دن کے کام اللہ پاک بنا دیں گے۔ سورہ فاتحہ میں صحت ہے، اللہ نے شفا رکھی ہے، جو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کریں گے اللہ پاک بیماریوں کو دور فرما دیں گے۔ سورہ فاتحہ میں صحت رکھی ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بزرگوں دوستوں اللہ پاک کے ہر مسلمان کی قیمت ہے، ہر مسلمان کی قیمت ہے۔ ابھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے بیٹے حماد سے کہ بیٹا میں نے 5 لاکھ حدیثوں میں سے 5 حدیثیں تمہارے لیے منتخب کی ہیں تاکہ تمہیں یاد رہے۔ ایک فرمایا کہ جو نیت کرو گے اس کے مطابق تم کو اجر ملے گا۔ تو میرے بزرگوں دوستو میں اور آپ یہ نیت کر لیں، اے اللہ ہمیں اور سارے مسلمانوں کو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نصیب فرما دے، سب کو نصیب فرما دے۔ ہر مسلمان اللہ کے دین کا پھیلانے والا، اللہ کے دین کی محنت کرنے والا بن جائے۔ ہم اس کی کوشش کریں کہ دعا مانگیں۔ آپ دعا مانگو گے تو اللہ کے نبی کی دعاؤں کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی۔ اے اللہ، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کو حضور کی نقل نصیب فرما دے۔ اس کی ہم کوشش کریں گے، اس کی ہم محنت کریں گے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ اور ایک بات یہ فرمائی، ایسے شک اور شبہ والی چیزوں سے بچو جن کا پتہ نہیں۔ حرام حلال واضح ہیں مگر شک اور شبہ والی چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے بہت سوچ سمجھ کے میرے بھائی شک اور شبہ والی شک اور شبہ والی چیزوں سے بچنا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ اپنی مصیبت کا شکوہ نہ کرو اور اپنی خوبیاں بیان نہ کرو اور اپنے آپ کو مقدس اور پاکیزہ نہ سمجھو۔ اپنے آپ کو مقدس پاکیزہ نہ سمجھو، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے قسم کھا کے فرمایا کہ جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے میں جنت میں اس کے لیے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ جو حق پہ ہوتے ہوئے اپنا جھگڑا چھوڑ دے میں جنت میں اس کے لیے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور فرمایا جو اپنے اخلاق اچھے بنا لے اس کے لیے بھی میں جنت میں محل کا وعدہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں اس کے لیے جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو میرے بزرگوں دوستو، ہمیں لینا ہے، ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی آپ سے فائدہ لینا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی نے فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں، ایک مال والے اور علم والے، اور ایک مال والے اور علم والے۔ تو وہ مال اللہ کے حکموں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کی فرما برداری میں وہ مال خرچ کرتے ہیں، یہ جنت کے اعلیٰ درجوں پہ ہوں گے جو اللہ کے حکموں پہ مال خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک علم والے ہیں مگر مال نہیں ہے، دل میں یہ ہے اگر اللہ ہم کو مال دیتے تو وہ مال ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے جیسے یہ سخی لوگ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بغیر مال کے اللہ پاک ان کو مال والوں کے ساتھ جنت میں پہلے درجے پہ کھڑا کریں گے۔ نیت پہ جو ارادہ کریں گے اللہ پاک اس کے اوپر اجر عطا فرمائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسری قسم ہے، تیسری قسم وہ ہے جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس مال ہے مگر علم نہیں ہے، وہ مال کو خواہشات میں، بے حیائی میں اور رنگ رلیوں میں وہ خرچ کرتے ہیں، اور جناب والی وہ مال کا بھیجا استعمال، یہ جہنم کے نیچے ہوں گے، تیسرے درجے میں، جہنم میں تیسرے درجے میں ہوں گے۔ اچھا، ایک چوتھی قسم ہے جن کے پاس نہ مال ہے نہ علم ہے مگر دل میں یہ تمنا ہے اگر مال ہوتا تو ہم بھی ایسے خواہشات پہ چلتے اور ہم بھی ایسی دنیا کے اندر سیریں کرتے اور ہم بھی ایسی دنیا کے اندر مزے کرتے، یہ بھی جہنم میں ان کے ساتھ۔ تو میرے بزرگوں دوستو، نیتیں بہت ضروری ہیں۔ یہ جذبہ ہمارا، یعنی یہ جو ہے ایک جذبہ کہ بھئی ہمارا جو نیت کریں گے اللہ پاک اس کے اوپر اجر عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک نے ہم کو اور آپ کو یہ مبارک محنت عطا فرما دی۔ اس محنت کو ہم جیسے حضرت حلیمہ نے سینے سے لگایا، آج اللہ کے نبی کے دین کی مبارک محنت کو ہم بھی سینے سے لگا لیں، اللہ ہمارے گھر میں برکتیں بھر دے گا۔ میرے بزرگوں دوستو، صحابہ کے گھروں میں اللہ نے اتنی برکتیں بھر دیں کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، اور روم اور فارس کے خزانے اللہ نے ان کے قدموں پہ لا کے ڈال دی، اور یہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے تھے، اللہ کے راستے میں دین کی محنت کرنے والے تھے۔ ایک صحابی تھے، ان کے ساتھی کو پکڑ لیا دشمنوں نے، انہوں نے کہا تم یہ کلمہ چھوڑ دو تو تم کو میں چھوڑ دوں گا۔ انہوں نے کہا میں تو یہ
کلمہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہونے کا. اچھا انہوں نے ان کے ایک ساتھی کو پکڑ کے آگ میں اس میں کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا اور وہ جل بن کے ختم ہو گئے. تو وہ صحابی رونے لگے. بادشاہ کو خبر کی کہ یہ رونے لگے کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا یہ کلمہ چھوڑ دو. انہوں نے کہا تم کلمہ چھوڑ دو. کہنے لگے میں تو اس لیے نہیں رویا کہ کلمہ چھوڑ دو، بلکہ رونا اس پہ آیا تھا میرے بدن میری ایک جان ہے، کاش کہ میرے بدن کے جتنے رونگٹے ہیں بال ہیں اتنے جانیں ہوتی اور ایک ایک کر کے اللہ کے نام پہ میں قربان ہوتا رہتا اور ایک ایک جان ایک ایک بال ایک قربان ہوتا رہتا، اللہ کے لیے قربان ہوتا رہتا. اس وجہ سے مجھے رونا آیا تھا. ایک جان ہے. تو میرے بزرگوں دوستو ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک جان ہے. اگر یہ اللہ کے راستے میں لگ جائے، اللہ کے دین کے پھیلانے میں چمک جائے، اللہ سے جو چاہے لے لو. انک ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فقدتنی فقدت کل شیء. اللہ پاک سب کو دینے والے. اور جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام وبينه وبين النبيين درجة واحدة. اللہ کے راستے میں جو نکلے اور اس کی موت ہو جائے تو انبیاء اور انبیاء کے ساتھ ایک درجے کا فرق ہو. انبیاء اور کہتے ہیں اللہ والے یہ جنت میں نبیوں کے ساتھ بٹھائے جائیں گے، قیامت میں جنت میں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بٹھائے جائیں. تو میرے بزرگوں دوستو یہ کام معمولی نہیں ہے. اس کو ہم سینے سے لگا لیں اور ہم یہ سارے عالم میں نیت کریں اے اللہ تو ہمیں سارے عالم میں دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے. دین کے پھیلنے کا یا اللہ میں چمک ہمیں دین کے پھیلنے کا ہمیں ذریعہ بنا دے. اور اسی طریقے سے میرے بزرگوں دوستو انہیں سب سے محبت کرنی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں انک ان وجدتنی وجدت کل شیء. اللہ پاک حدیث شریف کا مفہوم ہے اللہ پاک سب سے محبت کرتے ہیں. اللہ پاک سب سے محبت کرتے ہیں. وہ مجھے یاد نہیں آ رہا مگر یہ ہے کہ اللہ پاک سب سے محبت کرتے ہیں. ایک مسلمان دنیا میں آخر میں ہوگا، اللہ دنیا کا کاروبار چلائیں گے، دنیا کو باقی رکھیں گے. اللہ پاک دنیا کا کاروبار باقی رکھیں گے. تو بھائی میرے بزرگوں دوستو یہ مبارک محنت اللہ نے ہم کو دے دی. اس کو جیسے حلیمہ نے سینے سے لگایا ایسے ہم اور آپ بھی اس کام کو سینے سے لگا لیں. اللہ ہمارے گھر میں برکتیں بھر دے گا. اللہ پاک ہمارے گھر میں برکتیں بھر دے گا اور اپنی آنکھوں سے اللہ آپ کو دکھائے گا. جو اللہ کے راستے میں جاتے ہیں اپنی آنکھوں سے تبدیلیاں دیکھتے ہیں تو اللہ کے راستے میں نکلنا اور اس مبارک محنت کو لے کے سارے عالم میں پھرنا. تو میرے بزرگوں دوستو اس کے فیصلے کریں، اللہ سے اپنے آپ کو قبول کرائیں. اے اللہ ہمیں محروم نہ رکھ اور ہمیں بھی اس اونچی عالی مبارک محنت کے لیے قبول کر لے. آج دنیا میں جاؤ اپنی آنکھوں سے آپ تبدیلی دیکھیں گے. جو جماعتیں ملکوں میں جاتی ہیں علاقوں کے علاقے اللہ بدل رہا ہے. پورے یورپ میں افریقہ میں ہر جگہ ماشاءاللہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. ہماری جماعت گئی زمبابوے، وہاں پر ایک قبیلہ تھا ورمبا اس کا نام تھا. 70-80 ہزار کے قریب وہ لوگ تھے. اب وہ کوئی پہلے باپ دادا ان کے مسلمان تھے، یہ بیچارے اسلام سے دور تھے. اب ہماری جماعت میں تھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. تو وہاں پہ ایک ڈاکٹر یونس تھے. ان سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کے باپ دادا مسلمان تھے اور کہو کہ تم تو مسلمانوں کی اولاد ہو. اس کے بعد ہمارا سفر وہاں کا 4 دن 5 دن کا تھا. ہم کتنا رہے. اس کے بعد پھر وہاں سے موزمبیق، ملاوی، زمبیا، کینیا ہو گئے. ہم لوگ پاکستان آ گئے. میرے بزرگوں دوستوں وہاں سے خط آیا 1-2 سال میں 10,000 مسلمان ہو گئے.
اس کے بعد ڈاکٹر یونس رائوین آئے تو مجھے یہ واقعہ پتا تھا، تو میں نے ڈاکٹر یونس سے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے کہ ہماری جماعت آئی تھی، اس قبیلے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، 70-80 ہزار۔ اب میرے بزرگ دوستو، ہم نے کیا کیا؟ خالی دنیا میں جانا اور مسلمانوں کو محنت پہ کھڑا کرنا، اور آپ واپس آ جاؤ گے اور اللہ کا دین اس ملک میں پھیلے گا اور چمکے گا۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائیں گے، ہماری قبروں کے اندر آتا رہے گا، اللہ پاک قبروں کے اندر ہم کو اس کا اجر پہنچاتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے میرے بزرگ دوستو، اپنے آپ کو ہم نے قبول کرانا ہے، اللہ سے مانگے اللہ تو ہمیں بھی قبول کر لے، ملکوں کے لیے قبول کر لے، علاقوں کے۔ ایک آدمی تھے جو یورپ کے ایک ملک میں گئے، 40 لاکھ مسلمان تھے، 40 لاکھ، مگر نہ نماز نہ روزہ نہ زکوٰۃ کچھ بھی نہیں۔ انہیں گئے تھے وہاں سے ہندوستان سے، انہوں نے دیکھا کہ مسجد ہی نہیں، ایک مسجد تھی اس ملک میں۔ انہوں نے جا کے اذان دی۔ اب اذان دی، ان مسلمانوں نے بچپن سے اذان نہیں سنی تھی، وہ بیچارے اتنا دور تھے۔ اب جب اذان کی آواز آئی، مسلمان جیسا بھی ہے اندر اس کے ایمان کی حرارت ہے، وہ چمکتی ہے۔ اب انہوں نے جو اذان دی تو مسلمان جمع ہو گئے، کہنے لگے آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں ہندوستان سے آیا ہوں، یہاں میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہے، کوئی مسجد بنا لو تاکہ ہم مل کے نماز پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا ہمارے گھر چھوٹے چھوٹے ہیں، ہم مسجد کہاں بنائیں؟ تو کہنے لگے اچھا ایسا کرو، گھر کی چھت پہ نماز پڑھ لیں گے۔ ہاں یہ ہو سکتا۔ لو میرے بزرگوں، ایک اذان اللہ نے اس میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ مسلمان جمع ہو گئے اور وہاں پہ نمازیں شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد میرا بھی سفر ہوا اس ملک کا 2 یا 3 دفعہ، آج وہاں پر 4000 مسجدیں بن گئی ہیں۔ اب تم بتاؤ تو صحیح ہے کہ جس کا یہ کتنا سستا سودا ہے کہ 4000 وہ وہاں پر ماشاءاللہ ان کی جماعتیں، ان کی اربوں کی جماعتیں پوری دنیا میں پھر رہی ہیں اور ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے۔ تو ایسا عجیب کام اللہ نے دیا ہے، کام اللہ پھیلاتے ہیں، اللہ پاک کام پھیلاتے ہیں، اللہ پاک دیتے ہیں۔ وہ جیسے ویشی رضی اللہ تعالیٰ کو واقعہ آتا ہے نا کہ ویشی رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی نے ان کو دعوت دی، انہوں نے کہا میں نے تو آپ کے چچا کو بھی قتل کیا ہے اور میں نے تو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میری بخشش کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے خط لکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش۔ آسمان سے جواب آیا ایسے شخص کے لیے جو نبی کے چچا کا قاتل ہے، ویشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، اور جناب اللہ نے قرآن اتارا اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کی معافی نہیں ہے، باقی جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ اب دیکھو ویشی، یہ پیغام اللہ کے نبی نے بھیجا اور انہوں نے کہا کہ جس کو چاہیں گے، اگر مجھے نہ چاہا تو میرا کیا بنے گا؟ اب دیکھو بھائی، اللہ پاک نے قرآن کی دوسری آیت اتاری، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا اللہ اس کو معاف کر دیں گے۔ اب کیا کہتے ہیں، نیک عمل مجھ سے نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ دیکھو بھائی کون آدمی ہے اور کس سے بات کر رہا ہے اور کس کے ذریعے جا رہی بات۔ اب اس کے اوپر قرآن کی تیسری آیت آئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے بندے، ہماری رحمت سے مایوس نہ ہو، ہم سب معاف کر لیں گے۔ کہنے لگے یہ ٹھیک ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ، مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے جا کے وہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو ویشی نے جا کے قتل کیا، کہنے لگا میرے سے یہ حضرت حضور کے چچا کو میں نے قتل کیا۔
آج میں نے وہ برابر کر دیا ہے، میں نے اس کو قتل کیا۔ تو میرے بزرگ دوستو، اس دعوت کی مبارک محنت کو ہم سینے سے لگا لیں اور دنیا میں ملک تلاش کریں۔ ہم خود دیکھیں کون سے ملک میں جانا ہمارا فائدہ مند ہوگا، ضرورت ہوگی، کون سے ملک ہیں، کتنے ملکوں میں جماعت نہیں جا رہی، وہاں جانے ہم اس کی کوشش کریں۔ اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں، 7 مہینے کے لیے اور سال کے لیے، اور اسی طریقے 4 مہینے کے لیے، ہر سال کے 4 مہینے کے لیے، بس اس کے لیے پیش کریں۔ آج یہ بات لکھی جائے گی انشاءاللہ تعالی، یہ ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہمت فرمائیں اور کھڑے ہو کے فرمائیں۔ رائے بریلی میں بھی جوڑ ہو رہا ہے، وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی درخواست ہے ہاں بھائی، صرف اور صرف کھانے والے www.dasquran.com